अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा जो 9th क्लास बोर्ड का पेपर होता है वो किस तरह अटेम्प्ट करना होता है, किस तरह आप अच्छे से अच्छा पेपर हल करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पेपर मौजूद है जो एक हल किया गया है और एक बेहतरीन तरीका है हल करने का। वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप हर एक सवाल को किस तरह अच्छे तरीके के साथ आप हल कर सकते हैं और फिर उसमें से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, हिस्सा मरूज़ी मेरे पास है। इसमें आप हिस्सा मरूज़ी में 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा मरूज़ी होगा, जिसमें 15 नंबर के सवालात आप से पूछे जाएंगे और एक सवाल के आगे 4 मुमकिन जवाबात दिए जाएंगे। उनमें से आपने एक पर टिक का निशान करना होगा या एक को आपने दुरुस्त करना होगा। तो इस तरह से मेरे पास ये हिस्सा मरूज़ी है। बात करते हैं हिस्सा इंशाइया की, जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। कि हिस्सा इंशाइया में आपका जो सबसे पहला सवाल होता है, या आप कह लें कि एक सवाल जो दिया गया होता है उसमें अशार की तशरीह करनी होती है। तो आपको हिस्सा नज़म में से 4 अशार दिए जाएंगे। तो उसमें से आपने 3 की तशरीह करना होगी, और इसी तरह आपको हिस्सा गज़ल में से या हिस्सा गज़ल में से आपको 3 की तशरीह करनी होगी, या हिस्सा नज़म में से आपको 3 अशार की तशरीह करनी होगी। तो इस तरह टोटल आपको 7 अशार दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 की तशरीह करनी होगी। तो इसी तरह सबसे पहले देखें, कोई भी शेर जब आप उसकी तशरीह करें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने शायर का नाम लिखना है। जो शेर आप लिख रहे हैं, जिस शेर की आप तशरीह करेंगे या करना चाहते हैं, आप सबसे पहले शायर का नाम लिखेंगे और फिर उस गज़ल है तो गज़ल लिख दें। अगर नज़म है तो नज़म का जो नाम है उसमें हमद है, नात है, या कोई और जिस तरह बरसात नज़म है तो उसका आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप उसका मफ़हूम लिखें कि इस शेर का ये मफ़हूम है। वो 1 से 1.5 लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप आएँ तो अशार की तशरीह के करने से पहले आप अच्छी तरह मफ़हूम समझें। मफ़हूम को समझने के बाद आप उसकी तशरीह करें। जो तशरीह जो है वो आप कम अज़ कम 1 पेज की तशरीह होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 सफ़े तक कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 1 पेज की तशरीह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक अशार की तशरीह जो की गई है, इस नज़म में से एक शेर लिया गया है और उसमें से इसकी तशरीह यहाँ पे की गई है। तो ये एक पूरे पेज की, पूरे 1 सफ़े की यहाँ पे तशरीह की गई है। तो तशरीह करते वक्त आपको ये जहन में रखना चाहिए या इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने तशरीह मफ़हूम के साथ करनी है। आपने मफ़हूम का ख्याल रखते हुए आपने इस शेर की तशरीह करनी है। और क्या करना है, इसमें जितना हो सके आपने अशार के हवाला जात आपने देने हैं। अशार के हवाला जात देने से आपके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। इसके बाद तशरीह कर लेने के बाद फिर आपका एक सवाल आता है, मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखें। तो आपको 7 सवाल दिए जाएंगे असबाक में से। तो आपने उनमें से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने होते हैं। तो आपने 5 मुख्तसर सवालात के जो जवाबात लिखने होते हैं, तो आपने उसको भी अच्छे तरीके के साथ अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, खूबसूरत करना है। जैसे कि इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम की बचत करनी है, टाइम को बचाना है। तो इसलिए
سوال لکھنے کی بجائے آپ اس کا جز نمبر لکھیں، اس سوال کا جو سوال آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جس سوال کا آپ نے جواب لکھنا ہے اس کا آپ جز نمبر لکھیں، پھر آگے جواب کی ہیڈنگ دے کے آپ اس سوال کا جواب لکھیں۔ اس طرح پھر آپ جب سوال مکمل کر لیں اس کا جواب لکھ کر اس کے نیچے ایک لائن لگائیں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ یہاں پہ سوال ختم ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے سوال کا جز نمبر دیں، جز نمبر لکھنے کے بعد آپ اس کی ہیڈنگ دیں جواب کی اور جواب لکھیں۔ اس طرح آپ نے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ پھر ایک سوال آپ کو آئے گا کہ آپ نے درخواست لکھنی ہے یا خط لکھنا ہے۔ درخواست یا خط میں سے آپ کو ایک چیز لکھنی ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک خط دیا گیا ہے، خط لکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں جو مسٹیک ہو سکتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے، کوشش کریں خط یا درخواست کی تعریف لکھیں۔ اس سے کیا ہے، جو ایک پیپر چیکر ہوتا ہے، پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے، تو اس پہ کافی امپریشن جاتا ہے، یعنی کہ وہ متاثر ہو کر آپ کو اچھے نمبر دے سکتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تعریف کی گئی ہے، پھر از کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے آگے آپ کوما لگاتے ہیں، سکتہ کی علامت لگاتے ہیں۔ پھر کیا ہے، اکثر بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ یہ علامتیں یا ان علامات کا استعمال وہ نہیں کرتے، تو اس کے باقاعدہ نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح پھر اس کے نیچے آپ تاریخ لکھیں۔ تاریخ اردو میں لکھنی ہے آپ نے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے 4 مارچ 2023۔ پھر آپ کیا لکھیں، پیارے ابا جان۔ یہاں پہ بھی دیکھیں غلطیاں بچے کر جاتے ہیں، یہاں پہ 23 کی بجائے انہوں نے 32 لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ کیا لکھیں، پیارے ابا جان۔ تو پیارے ابا جان آپ القاب دیں، آپ جس کو خط لکھیں گے آپ اسی کے حساب سے آپ نے القاب دینا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم، ہاں اس بات کا خیال رکھیے گا جب بھی آپ السلام علیکم لکھیں تو السلام علیکم تو اس کے درمیان میم اور عین کے درمیان واو کا استعمال نہیں کریں گے۔ واو نہیں آتی، میم کے اوپر آپ پیش دیں تو یہ السلام علیکم درست ہوگا۔ پھر آپ اس کا جو متن ہے، نفس مضمون ہے، وہ آپ لکھیں۔ اس طرح آپ پھر اس کی نیچے ہیڈنگ دیکھیں تو آپ نے دعائیہ کلمات لکھنے ہیں، میری طرف سے گھر والوں کو سلام، یا میری طرف سے امی کو سلام اور باقی بچوں کو پیار۔ تو پھر اپنا نام لکھیں، الف ب جیم، اور کلاس کا نام لکھیں۔ تو یہ ہے جی ایک خط لکھنے کا بہترین جو ایک طریقہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر ہمارے پاس ایک ہے جی، کسی بھی نظم کا جو ایک مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی خلاصہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو شاعر کا نام پتہ ہونا چاہیے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جتنی بھی آپ کے سلیبس میں نظمیں ہیں تو ان نظموں کے شعراء کے نام یا شاعر کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ شاعر کا نام لکھیں گے، جیسے سید ضمیر جعفری ہے، پھر مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 5 لائنوں پہ لکھ سکتے ہیں، 3 سے 5 لائنوں کے درمیان آپ اس کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں، اور مرکزی خیال میں آپ نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں لکھنی ہوتی ہیں، بتانی ہوتی ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھی ہیں۔ تو اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ نے ایک سوال ہوتا ہے کہانی یا مکالمہ آپ نے لکھنا ہے، تو یہ 10 نمبر کا یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کیا ہے، اگر آپ کہانی لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی آپ تعریف لکھیں کہانی کی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے، آپ کا جو سوال چیک کر رہا ہے تو وہ اس سے متاثر ہو کے آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ تو آپ نے کہانی کی تعریف لکھنے کے بعد آپ نے پھر ایک کہانی کو اچھی طرح ہیڈنگ دے کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ نے کہانی کو لکھنا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کہانی آپ نے نہیں بنانی، بلکہ زیادہ سے زیادہ کہانی جو بڑی کہانی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور آخر پہ آپ نے اس کا نتیجہ بھی لکھنا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے ایک اچھا جو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ، اسپیشلی 9th کلاس کے بچوں کے لیے، جو بچے
ابھی پیپر دیں گے یا دے چکے ہیں یا آنے والے وقت میں دینا چاہیں گے، ان کے لیے ایک اچھی ویڈیو ہے تاکہ وہ اس پیپر کو دیکھیں اور یہ سیکھیں کہ ہم نے کیسے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، کیسے پیپر پریزنٹیشن کرنی ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، سوال نمبر آپ کے پاس بورڈ میں آئے گا، نامکمل فقرات کی تکمیل یا غلط فقرات کی درستی کریں۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پہ دیا گیا ہے فقرات کو مکمل کریں یا ضرب الامثال کو مکمل کریں۔ تو یہ ضرب الامثال یہاں پہ کچھ دی گئی ہیں، تو یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا اور 5 ہی جز آپ کو مکمل کرنے ہوں گے، 5 فقرات کی آپ کو تکمیل کرنا ہوگی۔ اس میں دیکھیں جیسے کہ نمبر 1 پہ ہے ایک کریلا، یہاں پہ آپ کو صرف ایک کریلا وہاں پہ لکھا ہوگا، تو آپ نے اس کی تکمیل کرنی ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ دوسرا نیم چڑھا، اس طرح ہے 100 سنار کی، 1 لوہار کی۔ پھر ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نمبر 4 پہ ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ نمبر 5 پہ ہے آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ تو یہ ضرب الامثال کہاوتیں ہیں، تو یہ 5 نمبر کا سوال دیا جاتا ہے، یا پھر نامکمل فقرات کی تکمیل کرنا ہوتی ہے یا پھر غلط فقرات کی درستی کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ایک اچھا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی، مجھے امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، اور جو نئے ہیں تو نئے ویورز آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔